اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، چھٹے رمضان المبارک کے چھٹے روزے کے ساتھ چھٹے پارے کی تفسیر اور مختصر خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے پروگرام میں 5ویں روزے کی سحری میں اسی ٹائم سلاٹ میں ہم نے سورہ نساء کو ڈسکس کیا تھا، جو 5ویں پارے کے اندر چلتی ہے، چوتھے پارے سے شروع ہو کے، اور وہی سورہ نساء جو ہے وہ یہاں پہ اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ یہ سورہ نساء جو ہے یہ چھٹے پارے میں چل کے پھر اس کی تکمیل ہوگی، اور وہاں سے آگے 7ویں پارے میں پھر سورہ انعام جو ہے وہ سورہ مائدہ چلے گی چھٹے پارے سے، اور پھر سورہ مائدہ جو ہے وہ سورہ انعام کے پاس جا کے 7ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوگی۔ تو اللہ فرماتا لا یحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اعلانیہ بالسوء بری بات کہے، الا من ظلم، مگر وہ شخص کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیکی، ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کرو گے، او تخفوہا، یا کوئی چھپا کے کرو گے، او تعفو عن سوء، یا کسی کی کسی برائی کو درگزر کرو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کفر کیا اور اللہ کے رسولوں کا کفر کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعضوں کو مانتے، بعض رسولوں پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں اور بعض پہ ایمان نہیں لے کے آتے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ نکالیں۔ ان کے وہ کون ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے اس طرح کے پکے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اللہ پر اور ان کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی، أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ضرور انہیں اس بات کا اجر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرماتے ہوئے کہ ان کا جب عہد اللہ ان سے لے رہا ہے، فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر جب عہد لیا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا تو ایک تو یہ استعارے کے طور پہ بات ہے، یعنی کوہ طور کے نیچے تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب تم سے عہد لیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی اللہ نے کوہ طور کو، پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا عہد کے طور کے اوپر کہ اگر توڑو گے تو پھر اس طرح کا عذاب آئے گا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان کو کہا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ پہلے بھی قرآن حکیم اس واقعے کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان کو کہا گیا کہ جو قانون سبت ہے اس سے آگے نہ بڑھنا، اس کو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کرائے ہیں اصحاب السبت کو، اگر آپ نے وہ ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو ہمارے نیو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ ایپیسوڈز اویلیبل ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ پہلے پارے سے لے کے آج تک جو ہم چھٹے پارے تک پہنچے ہیں آپ کو پورا ایک تسلسل واقعات کا مل جائے، اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم 30 رمضان المبارک تک جو 30 پارے ہیں قرآن حکیم کے، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ سکیں، باقی ہونا وہی ہے جو میرے رب نے جانا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تھا ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ عہد۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کے اس بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسی ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی انہوں نے ان کا قتل کیا، وما صلبوا، اور نہ انہوں نے ان کو صلیب دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ شبہ میں پڑ گئے، وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں بلا شبہ وہ ضرور شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، صرف وہ اپنے ظن کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتا ہے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا،
یہ وہی عیسائی جو عقیدہ ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو قتل نہیں کیا گیا تو پھر وہ کدھر ہیں؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، یقیناً اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفعت عطا فرمائی، ان کو اوپر لے گیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مغالطہ معاملہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں ہو سکتی کہ انسان سوچے کہ وہ نہیں کر سکتا، کوئی مغالطہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، یقیناً اللہ ان چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اٹھا کے لے کے گئے، قتل نہیں ہوئے، صلیب نہیں چڑھے، بلکہ چوتھے آسمان کے اوپر ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی زندہ ہیں۔ آگے چل کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ کریم نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف جیسے ہم نے وحی فرمائی تھی، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، واسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب پہ، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف بھی ہم نے وحی فرمائی، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا، ان ساروں کی طرف ہم نے وحی فرمائی، و آتینا داؤد زبورا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور بھی عطا فرمائی، ورسولا قد قصصنا علیکم ورسولا قد قصصنا علیک من قبل، اور کچھ رسول ہیں کہ ان کے حالات ہم بیان کیے دیتے ہیں آپ کے ساتھ، ورسولا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ان کے حالات ہم آپ کے اوپر بیان نہیں کرتے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن میں چند انبیاء کے نام آئے ہیں 1,24,000 جو کم و بیش کہے جاتے ہیں، ان ساروں کے نام نامی یہاں پہ نہیں آئے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ کلام بھی فرمایا تھا، رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول ہیں یہ خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، لئلا یکون للناس اللہ نے تخلیق کی وجہ فرما دی کہ ہم نے ربیوں کو مبعوث کیوں فرمایا، فرمایا یہ ڈرانے والے ہیں ساتھ خوشخبری سنانے والے۔ قرآن نے پھر وہی فلسفہ جاری رکھا ہے کہ جہاں قرآن ڈراتا ہے وہاں خوشخبری بھی ساتھ ہی سناتا ہے، ڈرانے والے ہیں خوشخبری سنانے والے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پھر کوئی حجت نہ بچ جائے کہ کل کلا حشر والے دن لوگ یہ آ کے اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا تھا اور ہماری ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی بھی حجت بعد الرسول، ان کے رسولوں کے آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول تو ہمارے ہاں آئے تھے، اب وہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے حکمت والا ہے، وہ یہ کرتا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں سیدھا راہ ہی دکھائے گا، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے اس راستے کے جو راستہ جہنم کو جاتا ہے یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے معمولی بات ہے کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ غنی عن العالمین ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، تم ان پر ایمان لے کے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے ان کا انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو بے شک زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے نا یہ اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں مبالغہ نہ کرو، باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر وہ بات جو کہ سچ ہے، سوائے سچ کے اللہ کی شان میں کچھ نہ کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، القاہا الی مریم وروح منہ، جو بھیجا تھا ہم نے مریم کی طرف اور روح بھی تھی، وروح منہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین الہ ہیں، وہ جو
تسلیس کا عقیدہ ہے عیسائیت کا. انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اس باتوں سے، تسلیس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ صرف معبود و یکتا جو ہے وہ اللہ ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ ذات اس بات سے جو عیب تم اس کے اوپر لگاتے ہو کہ اس کی کوئی اولاد ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ جو ہے وہ بہتر کارساز ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز نہیں باعث عار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ ایک بندے ہوں، ایک بندہ ہونا ان کے لیے بالکل باعث عار نہیں ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس نے باعث عار سمجھا، باعث عیب سمجھا اللہ کی بندگی کو، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جن لوگوں نے ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو اس میں مزید اضافہ کر دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے باعث عار سمجھا اللہ کی بندگی کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا ان کا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے پیغام رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء جو ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اب ہم الحمدللہ سورہ مائدہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے. چھٹے پارے میں سے سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی صورتوں کا جو گلدستہ چل رہا ہے اس میں آخری سورہ ہے اس سلسلے کی. اس کے بعد آگے پھر جو ہے سورہ انعام سے آنورڈ جو ہے وہ مکیات کا آغاز ہو جائے گا. اس کے اندر 120 آیات بینات اللہ نے نازل فرمائیں، اور اس کے 16 رکوع جو ہیں وہ ہیں یہ یہاں سے شروع ہوگی، اور پھر پورے آگے 7ویں پارے کے اندر جا کے سورہ انعام کے اوپر یہ مکمل ہوگی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اپنے وعدے پورے کرو. جہاں وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی، الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ جو آگے تمہیں بیان کر دیے جائیں گے کہ فلاں فلاں تمہارے لیے حلال نہیں ہے. غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن ان کو حلال نہ سمجھو جب تم حالت احرام میں ہو. دعا فرمائیے گا اللہ اس سال حج پہ دوبارہ مجھے حالت احرام کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم نازل فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرنا، الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، ولا الہدیہ، اور نیاز کعبہ کے لیے جو جانور لے کے جائے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، ولا القلائد، اور ان جانوروں کی بھی جن کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے ہوں، جن کے گلوں میں پٹے پڑے، یعنی قربانی کے لیے جب عرب جانور لے کے جایا کرتے تھے تو ان کے گلوں میں وہ پٹے ڈال لیا کرتے تھے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا. ولا آمین البیت الحرام، اور ان کی بھی جو خانہ خدا کی طرف لے کے جائے جا رہے ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جانور جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے لیے وہاں لے کے جائے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب پھر تم احرام اتار لو تو تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم من المسجد الحرام، کہ جیسے انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا، تم بھی ان کو اس طرح سے روکو، اس بات کی زیادتی نہ کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات میں تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم، پھر آگے اللہ نے حرمت بیان فرمائے. حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے. والدم، اور خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کے اوپر پکارا گیا ہو ذبح کرنے کے وقت جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. والمنخنقۃ،
اور جو گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذہ تو یا چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ تو یا بلندی سے گر کے مر جائے، والنتیحہ تو یا سینگ لگنے، جانور آپس میں لڑتے ہیں ایک جانور دوسرے کو سینگ مارے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے، اللہ فرماتا تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، کسی درندے نے اس کو کھایا اور آپ پہنچ گئے اور آپ اس کے اوپر چھری اگر چلا لیتے ہیں اور اس میں زندگی کی رمق ابھی موجود ہے، اللہ فرماتے تمہارے لیے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو کسی آستانے کے اوپر جیسے بتوں کی نیاز بجا کے دیا کرتے، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ، یعنی وہ جو تیروں کے ساتھ تیر ایسے پھینکتے تھے اور اس میں سے ایک آتا تھا تو اس کا معنی ہے کہ اس کام کو کرو، دوسرا لا یفعل یہ نہ کرو، افعل لا یفعل، اور تیسرا جب آتا تھا تو اس کا معنی ہوتا تھا کہ آپ دوبارہ تیروں کو پھینکے، وہ 3 تیر ان رکھے ہوئے تھے۔ ذالکم فسق، یہ سب کچھ گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار اللہ نے فرمایا تمہارے دین سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں، اور آگے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو۔ ایک بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ تمہارے نبی کے اوپر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے اوپر، ہمارے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن ضرور عید مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہ یہ سورۃ مائدہ، سورہ مائدہ کی جو یہ والی آیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں جس وقت یہ آیت کریمہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، فرمایا عرفات کا دن تھا، اور ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن تھا وہ، کہ وہ ایک عرفات کا دن تھا وہ بھی عید کا دن تھا، اور دوسرا وہ جمعے کا دن تھا وہ بھی عید کا، جمعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی عید ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یعنی پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ والی آیت مقدسہ نہیں عطا فرمائی کہ دین مکمل ہو جائے۔ دین اگر مکمل ہوا ہے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، اور اس کے دل میں کوئی گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ اگر اس طرح کی چیزوں میں سے کچھ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں، قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے وہ جو پاک حلال طیب چیزیں ہیں نا، قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں۔ آگے چل کے آیت کریمہ نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا چھٹے رکوع کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ لَا سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آیا اور رفع حاجت کر گیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی عورتوں کے پاس سے آئے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے ساتھ مسح کر لیا کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، قرآن حکیم نے پہلے بھی مسح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر ایسے مارنا ہے، اور جب مٹی جو آپ کے ساتھ لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ایسے اس کو پھیر لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ نے پھیر لینا ہے، آپ کا مسح ہو گیا، آپ کی پاکیزگی ہو گئی، طہارت ہو گئی، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، قرآن حکیم میں دوسری دفعہ یہاں پہ نازل ہوا ہے، پہلے بھی کل کے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ضرور اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو میں آئی وڈ ریکویسٹ یو اگین کہ جا کے دوبارہ دیکھیں۔
آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں یا آیت نمبر 8 سورہ وعدہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ حق کی جو گواہی ہے نا اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اللہ اکبر، کسی قوم کی اللہ فرماتا ہے کہ دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم گواہی کو چھپاؤ، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، بے شک یہ تقوی کے بہت قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے عطا فرمایا ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے آگے چل کے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، جو میثاق بنی اسرائیل ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا 7ویں رکوع کے شروع میں، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بلا شبہ لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنِي عَشَرَ نَقِيبًا، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب اللہ فرماتا ہے مقرر فرمائے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاتے رہے، وَأَزَّرْتُمُوهُ، اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ ضرور تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا، معاف فرما دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور اللہ تمہیں داخل کرے گا ان باغوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، اللہ اکبر، فقط ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس میرے رسول واضح آیات بینات کے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپاتے تھے نا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتا ہے تمہاری بہت ساری باتوں سے، وہ جو جن باتوں کو تم چھپایا کرتے تھے نا، میرا محبوب وہ بیان کرنے کے لیے آئے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور ہدایت آ گیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ ہر اس شخص کو سیدھا راستہ جو اس کی رضا کا طالب ہو، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے گمراہی کے گھپ اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے کے اوپر۔ ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ فرماتا ہے یہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہی ہیں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اگر اللہ چاہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی موت دے دے، ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان وللہ ما فی السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان کے درمیان فرمایا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے اگر تم اتنے ہی چہیتے ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اسی طرح کے ہی بشر ہو جیسے باقی ہو، کوئی چہیتے نہیں ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پھر وہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 8ویں رکوع کے شروع میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل یاد تو کرو اللہ کی وہ نعمتیں کہ اللہ نے تمہیں ملک بھی عطا فرمایا، تمہارے اندر انبیاء بھی عطا فرمائے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ فضیلت دی جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دی تھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ،
اللہ ادبارکم فننقلب خاسرین قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو جب کہا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوم جبارین، اس میں بڑی ایک طاقتور قوم رہتی ہے، وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم تب تک اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ یہاں سے نہ نکل جائیں، ان کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے۔ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تو ان میں سے دو لوگوں نے کہا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم یہ دروازے کے راستے سے داخل ہو جائے، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہوگے، وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ایمان اگر ہے نا تمہارے اندر تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ نے فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ربی انی، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم تو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنے والے اس قوم کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی واقعی، اے میرے رب میرا اختیار میری اپنی ذات کے اوپر ہے اور میرے بھائی کے اوپر ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہمارے درمیان اور یہ جو فاسق قوم ہے اس کے درمیان اب فرق ڈال دے، ہمیں علیحدہ علیحدہ کر دے۔ قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے 40 سال تک اب یہ ملک حرام ہے، 40 سال پھر یہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا لئن بسطت الی یدک، اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ، اب یہ اللہ نے آگے واقعہ جو ہے وہ دوسرا بیان فرما دیا ہے جس میں یہ رکوع ہے، نواں رکوع، نصف سے آگے پھر اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی مثال دی اللہ نے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آئے میرے بابو پاک علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا بھی ذکر فرمائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو اس نے آگے سے جواب دیا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کی نیت سے اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ، تو وہ جس کو قتل کرنے کی اس نے بات کی تھی اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تو اپنے ذمہ لے لے مجھے قتل کر کے، اور اپنا گناہ تو تیرے ذمہ ہے یہ، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے اہل دوزخ میں سے۔ فتوات له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کو مائل کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جس نے آ کے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، لیریہ کیف یواری، اس کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسے دبائے۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اس نے کہا ہائے میری بدبختی کہ مجھے تو میرے سے تو یہ کوے ہی اچھا نکلا کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ اللہ اکبر، فاصبح من النادمین، تو وہ نادمین میں سے ہوگا، نادم ہوا اپنے اس بات کے اوپر۔ کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ پھر بنی اسرائیل کا یہاں سے سارا واقعہ چلتا ہے۔ آگے چل کے 10ویں رکوع کے شروع میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف آنے کا کوئی راستہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے یقیناً کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ہو ان کے پاس نہ زمین کے برابر بھی ومثل، اور اتنی ہی معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور عذاب یوم القیامہ سے بچنے کے لیے وہ زمین اور اس جتنی ایک اور زمین جتنا مال و متاع بھی اگر فدیے کے طور پہ دینا چاہیں، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے نکل جائیں آگ سے، مگر وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ پھر آگے اللہ نے چور کی سزا بیان فرمائی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کی سزا ہے، جزا ہے اور عبرتناک سزا ہے، تاکہ باقی بھی لوگ فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی ظلم کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر اللہ یتوب الیہ، تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ بادشاہی اللہ کی ہے۔
یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی حالت بیان فرمائی ہے کہ وہ آپ کو حاکم کیوں نہیں مانتے اپنے معاملات میں۔ پھر آگے فرمایا چل کے 11ویں رکوع کے شروع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو عطا فرمایا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اللہ اکبر، فیصلہ کیا کرتے تھے انبیاء اس تورات کے مطابق۔ پھر آگے چل کے فرمایا وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ہم نے اس تورات کے اندر لکھ دیا تھا کیا، ان النفس بالنفس، کہ جان کا بدلہ جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوگی، والانف بالانف، اور ناک کا بدلہ ناک، والاذن بالاذن، اور کان کا بدلہ کان، والسن بالسن، اور دانت کا بدلہ دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی ہوگا کہ ویسا ہی زخم لگایا جائے گا۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، پھر جو شخص معاف کر دے تو وہ اس کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ومن لم یحکم، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں بما انزل اللہ، جو اللہ نے قانون نازل فرمایا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یقیناً وہی لوگ ظالم ہیں۔ وکفینا علی آثارہم، اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش کے اوپر بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان نبیوں جو پہلے والے انبیاء تھے انہی کے نقوش کے اوپر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، مصدق تصدیق کرنے والا ہے اس حصے کی جو پہلے تورات میں نازل ہو چکا ہے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل نازل فرمائی ان کے اوپر ہم نے، فیہ ھدی ونور، اس کے اوپر ہدایت، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تورات کی بھی اس حصے کی وہ تصدیق فرماتی ہے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ ومن یتولهم منکم فانہ منهم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے ہدایت ایک اور فرمائی مومنوں کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ لائے گا ایسے لوگوں کو جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے اوپر وہ مہربان ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، اور سخت ہوں گے کفار کے لیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ نے پھر یہ بیان فرما کے اس کے بعد آگے چل کے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی جو ہیں وہ بھی دوست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ وإذا نادیتم الی الصلاۃ، پھر آگے چل کے اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے آپ اس کو صحیح صحیح ان لوگوں کے پاس پہنچا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ والی جب آیت نازل فرمائی نا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دیا جاتا تھا، جب یہ آیت بینہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گا، ہے میرے محبوب پاک، سرکار نے خیمہ مبارک سے باہر سر مبارک نکالا اور فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اللہ نے میرا ذمہ لے لیا ہے۔ آگے چل کے چھٹے پارے کی بالکل آخری آیت بینہ میں اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم پاؤ گے اشد الناس، سب سے زیادہ لوگ جو عداوت کرتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا اللہ فرماتا ہے یہود ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو زیادہ قریب ہیں دوستی میں اہل ایمان کے ساتھ، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ لوگ ہیں جو نصرانی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر بہت سارے عبادت گزار عالم ہیں نصرانیوں میں، ورہبانن، اور درویش ہیں، وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ یہاں پہ اس پارے کی تکمیل ہوتی ہے، اور اگلا پارہ جب انشاءاللہ العزیز ہم کل شروع کریں گے تو وہاں پہ شروع میں نجاشی کا واقعہ آتا ہے، جو انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے اسی کا تسلسل بیان کروں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ کل کے ایپیسوڈ بھی دیکھیں۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی ٹائم سلاٹ میں آتا ہے، اسی بریکٹ میں آتا ہے، 4 سے 5 انشاءاللہ العزیز سحری میں۔ دوبارہ سے سفر قرآن کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تب تک اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ میرے لیے حج کی دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔